ہوں گے ایسے لوگ جنہوں نے دین کے نام کے اوپر اس دروازے کو کھولا ہی نہیں جس کے ساتھ اسلام ایک پروگریسو ریئل ٹائم سولوشن پرووائڈر بنتا. ہوں گے ایسے, ہم اس کو نہیں کہتے, مگر سارے ہی ایسے ہیں, ساروں کی سوچ خراب ہے, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اور اس سائڈ والے پہ بھی بہت بیٹھے ہوئے ہوں گے, کہہ رہے ہیں بھائی جان کوئی ضرورت نہیں ہے, سوئچ کرنے کی ضرورت نہیں ہے, ان پاگلوں کو سننے کی ضرورت نہیں ہے. میں حالانکہ بھائی میرا تعلق جو ہے نا وہ دین کے علم اور دنیا کے ساتھ تھا, یہ موٹیویشن کا ٹیگ تو بعد میں لگ گیا. تو میں نے ابھی ایک آدھ دنوں پہلے ایک پوسٹ پڑھی, اس میں موٹیویشنل اسپیکر, حالانکہ میرا وہ قبیل ہو نہ ہو, میرا اصل قبیل تو یہ مدارس اور درس نظامی والے لوگ ہیں. تو میں نے اس میں دیکھا اتنی نیگیٹو بات موٹیویشنل اسپیکرز کے خلاف جو ہے, میں اپنی بات نہیں کرتا, مجھے نہ لیں اس کے اندر, کہ جی ان کے پیچھے لگ کے اور قاسم علی شاہ صاحب کے بارے میں فضول باتیں کر کے اور دوسرے بڑے اسپیکر جو پاکستان کے بیٹھے ہیں, کیا آپ ظاہر کرنا چاہ رہے ہیں؟ کیا ظاہر کرنا چاہ رہے ہیں؟ اس نے کیا بنایا ہے, اس نے کیا کمائی کی ہے, اس نے کیا اپنا ارن کیا, یہ کوئی طریقہ کار ہے کہ ان کے پیچھے لگ کے نہیں جانا, یہ فلاں کرتے ہیں؟ وہ ایک بندہ محنت کر کے موٹیویٹ کر کے لوگوں کو احساس دلا رہا ہے اس کی زندگی بہتر ہو سکتی ہے, تو آپ کی کیوں ہٹ رہی ہے, کیوں جل رہے ہیں آپ اس سے بھائی؟ دوسری بات یہ, آپ کا جب میدان آئے گا آپ کریں, آپ ریکٹیفائی کریں. میں نے معاشرے کے اندر کتنی جگہوں پہ تکلیفیں دیکھی ہیں, غلطیاں دیکھی ہیں, آج تک زبان نہیں کھولی. کیا کیا؟ خود جا کے وہاں بہتری لانے کی کوشش کی. لوگ کہتے ہیں جی مدارس کے لوگ ٹھیک نہیں ہیں, تو آپ جا کے ٹھیک کر لینا ان کو. لوگ کہتے ہیں جی یہ لبرل معاشرہ ٹھیک نہیں ہے, تو آپ جا کے ٹھیک کر لیں ان کو. ایک دوسرے پہ نکتہ چینی اور تنقیدوں کے بازار گرم کر کے ایک تفرقے بازی کر کے کیا مل جائے گا؟ قریب لانے کی کوشش کریں, اور یہی مقدار انسٹیٹیوٹ کا اصل شیوا ہے, لوگوں کو قریب لائیں, بٹھائیں. آربیٹریشن یہی ہوتی ہے امت کے اندر کہ آپ بٹھائیں, دو بھائیوں کی لڑائی ہو چکی ہے اگر آپس میں, وہ بھی اللہ کا نام لے رہا ہے, وہ بھی اللہ کا نام لے رہا ہے. یہ تنقید کیوں کرتے ہیں جی آپ لوگ؟ تنقید برائے تنقید کیوں چل رہی ہے یہاں پر کہ آخری میسج میرا ہونا چاہیے؟ تو یہ جو سوچ ہے نا بھائی, کوئی محنت کر کے کچھ بھی کر رہا ہے, میں کہتا ہوں کوئی کچھ بھی کر رہا ہے, کوئی روڈ پہ کچرا بھی اٹھا رہا ہے, اپریشیٹ کریں یار, اس کو اپریشیٹ کریں. ہمارا مزاج ہی, آپ کی اوقات کیا ہے, میری اوقات کیا ہے کہ یار ہم کسی پر کلام کریں؟ ہماری اس معاشرے کی اس روش میں کہ بھئی ہمیں جہاں لگتا ہے ہم اس پہ رد مار دیتے ہیں, تنقید کر دیتے ہیں, دیکھتے نہیں ہیں. وہ اس نے اپنی زندگی لگا کے بیٹھا ہوا ہے, وہ کہیں پر بھی کام کر رہا ہے, کوئی موٹیویشنل اسپیکر ہے یا کوئی ٹرینر ہے, کوئی کوچ ہے, آپ کیوں اس کو ذلیل کرو بھائی؟ پیسوں کے لیے کر رہا ہوگا. ہم نے تو اٹھنی چبنی نہیں لی آج تک, پیسے نہیں لیے کبھی, فری میں کیا پورے پاکستان کا کام. اور اگر کہیں لیے بھی ہیں تو ادارے کے لیے لیے تھے بھائی جان, کیونکہ زکوٰۃ مانگے آپ سے تو تب آپ ذلیل کرتے ہیں, کورسز چارج کریں تو آپ کہتے ہیں جی دین بیچ دیا آپ نے. معاشرے کے اندر ایک عالم دین عزت اور ٹیکے کے ساتھ ہے, وہ بھی برا لگتا ہے آپ کو, جی ہمبل نہیں ہے, عاجز نہیں ہے. بہت جھک کے ہیں تو کہتے ہیں جی یہ حق بیان نہیں کرتے, درباری مولوی ہیں. اس حال میں خوش ہیں لوگ, کسی حال میں خوش نہیں. تو بہرحال باپ نے یہی کہا بھائی ان کو نہیں سننا, ان کو سنو گے نا تو تمہارے اندر وہ آگ جاگ جائے گی, تمہارے اندر وہ انقلاب جاگ جائے گا, تمہارے اندر وہ ایک روش جاگ جائے گی جو اماموں کی ہوتی ہے, جو لیڈرز کی ہوتی ہے آپس. تو یہاں پر بھی لوگ روک رہے ہوں گے, کوئی ضرورت نہیں ہے انجینئرنگ چھوڑنے کی, کوئی ضرورت نہیں اپنے پیشن میں جانے کی. اور یہاں پر میرا ایک نقطہ یہ ہے کہ میں بھی یہی کہتا ہوں, حکمت سے چھوڑیں چیزوں کو. 60% کو سیکیور کر کے 40% کا رسک لیتا ہے, 90% سٹیک پہ لگا کے اچانک جی مجھے چڑھ گئی ہے اور میں یہاں سے وہاں سوئچ لے لوں, ایسے نہیں کرتے. یہ بھی کسی موٹیویشن یا کسی لیڈرشپ یا کسی کوچنگ کا حصہ نہیں ہے کہ آپ کسی کا فوراً ہی روزی روٹی چھڑوا کے اس کو جو ہے نا اس کے خوابوں کی زندگی پہ لگاتے ہیں, ایسے نہیں ہوتا. سلائٹ سوئچنگ آپ کو کرنی پڑتی ہے حکمت سے, یہ بھی پڑھاؤں گا کبھی کیسے ہوتا ہے. لیکن یہ کہنا کہ انسان کے پاس پیسہ بھی ہے, دولت بھی ہے, ترقی بھی ہے, اور وہ زندگی میں اپنے خوابوں کو پرسو نہ کرے کہ بھائی وہ رائٹر بننا چاہتا تھا, وہ آتھر بننا چاہتا تھا, وہ سائنٹسٹ بننا چاہتا تھا, نہیں ہے تو کسی طریقے سے تو اس کے ساتھ جڑ سکتا ہے نا. تو پہلے اپنی بیسک نیسیسٹی کو پورا کیا جاتا ہے, پھر سوئچز لیے جاتے ہیں. یہ علیحدہ سبجیکٹ ہے, بعد میں بات کروں گا. لیکن کبھی کبھی ہوتا ہے کہ انسان ہمارے جیسے ہوتے ہیں کچھ جو زندگی میں سارا ہی کچھ ٹیک وے لگا دیتے ہیں, سب کچھ ہی چھوڑ کے آ گئے بھائی ہم تو اس طرح, نہ بزنس دیکھا, نہ اپنے فیملی کا دیکھا, نہ وہ دیکھا کہ بھائی کیا اتنی پرانی ساکھ ہے کاروبار کی, نہ پیسہ دیکھا, نہ دولت دیکھی, نہ گھر دیکھا, نہ مکان دیکھا. گاؤں دیہاتوں میں نکل گئے دین پڑھنے کے لیے, زمینوں پہ بیٹھ کے 18 گھنٹے پڑھتے رہے, دیکھا ہی نہیں کہ معاشرہ کیا ہے, تہذیب کیا ہے, مڈل کلاس کیا ہے, لیڈ کلاس کیا ہے, ہائی کلاس کیا ہے, امریکن ایجوکیشن کیا ہے, مطلب دیکھا ہی کچھ نہیں. جا کے بھائی قبول کے وہ تکلیفیں ہوئیں, خنجر چبھے, سینہ پھٹا, کمریں ٹوٹی, کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہر بندہ ایسا نہیں کرے. 60-40 70-30 کی رسک ٹیکنگ ہوتی ہے اگر رسک مینجمنٹ پڑھائیں کبھی. لیکن اس کے اوپر آپ نے, میں نے دیکھا کل ایک اتنا بڑا آدمی تھا, اتنا پڑھا لکھا آدمی تھا, اس نے اتنا نیگیٹو کامنٹ دیا کہ جی یہ فلاں موٹیویشنل اسپیکر کو سن کے آپ کو یہ نہیں کہنا. آئی واز ویری ڈس اپوائنٹڈ. کیوں آپ فیمس نہیں ہو سکے تو یہ آپ کا قصور ہے نا بھائی. آپ اپنے حلقے میں لوگوں کو کریں. اگر کوئی ایک آدمی بڑا بن چکا ہے کیوں آپ رد کرتے ہیں اس کے اوپر؟
کیا کر رہا ہے وہ؟ قوم کو اچھی باتیں نہیں بتا رہا فری کے اندر. تو میں کسی کا یہاں پر اپولوجسٹ یا ڈیفینڈر نہیں ہوں، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں یہ روش غلط ہے. آپ کریں نا بھائی، آپ جب کریں گے آپ اپنے تجربے بیان کریں، اللہ آپ کو بھی ترقی دے. اگلے کی ٹانگ کیوں کھینچ رہے ہیں آپ بیٹھ کے یہاں پر؟ اس لیے تو ہم ایک دوسرے کی ٹانگوں کو کھینچنے میں لگے ہوئے ہیں، اور ترقی قوم کو دینی اور دنیاوی دونوں ترقیوں میں ہم نے جو ہے نا پیچھے کر کے رکھا ہوا ہے.